बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब बहुत पुरअज़्म हैं। उन्होंने अपनी बहन अलीमा ख़ान के ज़रिए कौम के नाम पैगाम भिजवाया है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम इस वक्त से ज़रूर निकलेंगे और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, और मैं अपने मकसद से एक कदम भी पीछे नहीं हटने लगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो डोनाल्ड लू पर अमेरिका में केस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड लू ने जो साइफ़र भेजा था और उस साइफ़र के ज़रिए पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म ना किया गया तो आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर आपने इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म कर दी तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये थे वो साइफ़र में यही अल्फाज जो थे वो लिखे हुए थे। तो उसी साइफ़र की बुनियाद पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, और फिर 13 जमाती हुकूमत PDM हुकूमत मारज़ वजूद में आई थी, और 16 महीने PMLN की क़यादत में जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में 16 महीने उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की थी। और उन 16 महीनों में उन्होंने जो अवाम का हाल किया और जो महंगाई का तूफ़ान लेकर आए और मईशत की जो तबाही व बर्बादी की, तो वो उसकी मिसाल पाकिस्तान के पिछले 75 सालों में नहीं मिलती। तो इस हद तक उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की मईशत को बर्बाद किया, और ऐसा महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई है, और पाकिस्तान का इस वक्त जो पाकिस्तान मसाइल की दलदल में है वो दूर दूर तक उसके निकलने के कोई आसार नज़र नहीं आते। तो इमरान ख़ान साहब ने ये भी कहा कि मेरे साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ था वैसा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि उस वक्त में और इस वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम तक पहुँच ही जाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के ज़रिए हक़ाइक़ को नहीं छुपाया जा सकता। तो इमरान ख़ान बहुत पुरअज़्म हैं, डटे हुए हैं, और उनके कारकुन भी इस वक्त जेलों में हैं। उनके साथ तरह तरह के जो है जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करती है, और पार्टी का जो वोट बैंक है वो दिन ब दिन बजाय ख़त्म होने के बढ़ता जा रहा है। और इसी खौफ में मुब्तला है हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट, और जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो दरअसल उनको खौफ यही है कि इमरान ख़ान की जो पॉपुलैरिटी है वो जिसको हम ख़त्म करना चाह रहे थे वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इमरान ख़ान का वोट बैंक जो है वो बजाय कम होने के वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इसके साथ कैसे निपटा जाए, तो उनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक डील के ज़रिए जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान भी दिया है कि वो सिर्फ़ पंजाब में 120 सीटें लेंगे। पंजाब में NA की 120 सीटें। तो इस हद तक वो पुरअज़्म है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ये हैं कि झंग में PMLN के उम्मीदवार आज गए हैं वोट लेने के लिए। तो जब उन्होंने लोगों से वोट मांगे तो लोगों ने वोट देने से इनकार किया, तो उन्होंने गाली दी, और उस गाली के नतीजे में फिर लोगों ने खूब उसकी पिटाई की, इवन उसे बरहना किया गया। तो ये हैं इन लोगों के हालात कि जब ये अवाम में जाने के तो ये काबिल नहीं रहे, और अगर जाते हैं तो ऊपर से सीना जोरी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो वो भी दिखाते हैं
کیونکہ یہ بھولے ہوئے ہیں جو پہلے حالات ہوتے تھے، جس طرح عوام کو بیوقوف بناتے تھے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اسی طریقے سے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں، عوام کی سوچ بدل چکی ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب، اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کا رونا دھونا جاری ہے، وہ بہت زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے اس کو جتوانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو کچلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی ہم الیکشن لڑیں گے۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو نون لیگ ہے اس کا نام مہنگائی لیگ ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 16 مہینے میں جو شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے، اب وہ اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو میں جناب بلاول بھٹو صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بلاول صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور نون لیگ والے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ اب عوام میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ اور عوام تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کو کامیاب کرنے میں آپ کے والد محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا۔ اور ایم این ایز کو جو خریدا گیا تھا کروڑوں میں، تو وہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے خریدا تھا، اور سندھ ہاؤس جو بھرا ہوا تھا ان لوٹے ایم این ایز سے، تو وہ سارا کا سارا کس کا کیا دھرتا تھا؟ تو وہ جناب زرداری صاحب کے ہی ساری کی ساری سیاست اور انہی کا ہی یہ کارنامہ تھا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی اور اس میں جو مہنگائی کا طوفان تھا، اور اس کی ذمہ دار صرف نون لیگ ہے؟ اس کی ذمہ دار صرف نون لیگ نہیں ہے، آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ پوری 13 جماعتی جو حکومت تھی وہ ساری کی ساری جماعتیں برابر کی ذمہ دار ہیں، لیکن آپ تو مین 2 بڑے کردار تو آپ ہی تھے، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ تو اب آپ وہ جو معیشت کی بربادی ہوئی ہے اور جو مہنگائی کا طوفان جو اس ملک کے اوپر لایا گیا ہے، غریب عوام سے جو ایک لقمہ چھینا گیا ہے روٹی کا، تو اس سے آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے، آپ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اور آپ نے اس وقت جب آپ حکومت کا حصہ تھے اور آپ وزیر خارجہ تھے، آپ تو ٹکتے ہی نہیں تھے پاکستان میں، آپ نے تو پوری دنیا کا سیر سپاٹا کیا، پورا جہاز بھر کے جاتے تھے ہر ملک میں، 5-6 دورے تو آپ نے صرف امریکہ کے کیے تھے بطور وزیر خارجہ۔ تو کیا ضروری ہوتا تھا آپ کا ہر ملک میں جانا اور اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کو ضائع کرنا؟ تو آپ نے تو فل فلیج عیاشی کی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس دور سے 16 مہینوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور پوری کی پوری مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ تو جتنی نون لیگ ذمہ دار ہے اتنے آپ ہی ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کا، اور عوام اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے ناظرین کہ یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے یہ ووٹرز کو ورگلانا چاہتے ہیں، ووٹرز کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اب وہی پہلے کی طرح ہماری باتوں میں آ جائے گی اور ہمیں ووٹ دے دے گی، اور پھر ہم آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اب آپ دیکھنا کہ اگر ان کو کوئی اچھی پیشکش کی گئی، پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی طرف سے کوئی اچھی پیشکش آ گئی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اچھی پیشکش آ گئی، تو یہ دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے اور ایک ہو کر یہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اکٹھے ہو کر یہ الیکشن لڑیں اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں۔ ورنہ کوئی ایک جماعت تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک سیٹ اب مریم نواز کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے لیے یا بلاول کے لیے یا زرداری صاحب کے لیے اپنی سیٹ نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ اگر اکٹھے ہو کر لڑیں گے تو جیتیں گے، پھر بھی نہیں، لیکن ایک کچھ مطلب کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سیٹیں یہ لے جائیں، لیکن ہونا ایٹ دی اینڈ یہی ہونا ہے، انہوں نے ایک ساتھ ہو جانا ہے اینڈ پہ۔ ابھی یہ ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن اینڈ پر انہوں نے ایک ہو جانا ہے، کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی سیاست اور اپنے مفادات اور اپنے اقتدار کی خاطر
ہمیشہ سیاست کرتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اپنا اقتدار بچانے، اقتدار میں آنے اور اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو عوام اور ملک کے ساتھ معیشت تباہ ہوتی رہے، عوام بھوکی مرتی رہے، ملک جائے بھاڑ میں، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا، اگر اس میں ووٹ کا سوچ سمجھ کر استعمال نہیں کیا گیا تو پھر اس ملک کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آیا ہے۔ تو ووٹ کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے آنے والے الیکشن میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔